بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسا شہر جہاں تجارت اور کاروبار صرف مردوں کے ہاتھ میں تھا، لیکن اسی ماحول میں ایک ایسی خاتون ابھر کر سامنے آتی ہیں جو نہ صرف ایک کامیاب بزنس وومن تھی بلکہ ان کا ٹریڈ نیٹ ورک عرب سے نکل کر شام، یمن اور افریقہ کے کئی علاقوں تک پھیلا ہوا تھا۔ یہ تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ ان کی پیدائش عام الفیل سے تقریباً 15 سال پہلے ہوئی تھی۔ آپ کے والد خویلد بن اسد قریش کے ایک معزز اور اثردار شخص تھے۔ وہ ایک مشہور تاجر تھے اور مکہ کے کاروباری حلقوں میں ان کی خاص پہچان تھی۔ بچپن سے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ بے حد ذہین اور سمجھدار تھیں۔ انہیں کاروبار اور تجارت کے اصولوں میں گہری دلچسپی تھی۔ اپنے والد کے ساتھ رہتے ہوئے انہوں نے مینجمنٹ، پلاننگ اور بزنس اسٹریٹجی جیسی کئی خوبیاں سیکھ لی تھیں۔ وقت کے ساتھ انہوں نے اپنے کاروبار کو اتنی بہترین طرح سے سنبھالا کہ عرب کے بڑے بڑے تاجر بھی ان کی کامیابی کی تعریف کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ کا بزنس ماڈل بھی کافی یونیک تھا۔ وہ بھروسے مند اور ایماندار لوگوں کو اپنے کاروباری قافلوں کی ذمہ داری سونپتی اور منافع میں انہیں حصہ دیتی۔ اس طرح ان کا کاروبار لگاتار ترقی کرتا گیا۔ ان کی لیڈرشپ، فائنینشیل انڈرسٹینڈنگ، کیریکٹر ججمنٹ اور کمیونیکیشن اسکلز انہیں دوسروں سے خاص بناتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ ایسے دور میں جب کاروبار مردوں کا میدان سمجھا جاتا تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی الگ پہچان قائم کی۔ ان کا بزنس لیتھر، پرفیومز، ٹیکسٹائلز، ڈرائی فروٹس، اسپائسز جیسی کئی چیزوں پر مشتمل تھا۔ ان کے قافلے کئی دور دراز علاقوں تک سفر کرتے اور بہترین کاروباری نتیجے لے کر لوٹتے تھے۔ اسی دوران مکہ میں ایک نوجوان اپنی سچائی اور امانت داری کی وجہ سے بے حد مشہور تھے۔ لوگ انہیں الامین کے نام سے جانتے تھے۔ وہ نوجوان تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ نے ان کی ایمانداری اور بہترین کردار کے بارے میں سنا تو انہوں نے انہیں اپنے کاروباری قافلے کی ذمہ داری دینے کا فیصلہ کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی دوست نفیسہ نے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا اور مشورہ دیا کہ آپ انہیں اپنے تجارتی قافلوں کے لیے ہائر کریں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ میسج بھجوایا کہ آپ میرا مال تجارت لے کر شام جائیں۔ جتنا پروفٹ میں دوسروں کو دیتی ہوں اس سے زیادہ آپ کو دوں گی۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ پیغام پہنچا تو انہوں نے اس آفر کو قبول کیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال تجارت لے کر سیریا کی طرف روانہ ہوئے۔ اس تجارتی سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا غلام بھی تھا۔ یہ تجارتی سفر بہت اسپیشل تھا۔ اس تجارتی سفر سے واپس آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام نے انہیں سفر کے بارے میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا۔
غلام نے بتایا کہ سفر کے دوران دھوپ میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے اوپر ایک بادل کا سایہ رہتا ہے۔